تو اس وقت کی جو عدالت نے جو آرڈر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو فزیکل ریمانڈ ہے وہ دے دیا ہے. کتنے لوگوں کا دیا ہے؟ رؤوف حسن صاحب سمیت باقی جتنے 8 لوگ تھے ان 9 لوگوں کا فزیکل ریمانڈ جو ہے 2 دن کے لیے دے دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہماری بہن تھی عروبہ ان کو جوڈیشل کر دیا ہے. آج کیونکہ ڈیوٹی جج جو ہے وہ یہاں پر اویلیبل تھے تو انہوں نے کہا کہ میں بیل جو ہے وہ لے نہیں سکتا، تو لہٰذا یہ بیل جو ہے کل جو ہے وہ فائل ہوگی اور کل کے لیے ہم وہاں سے گزارش کریں گے کہ 2 ڈے نوٹس کر کے یہ ضمانت جو ہے وہ لی جائے. اب تک کی جو فزیکل ریمانڈ دیا گیا ہے ہمیں سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ فزیکل ریمانڈ لینے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس، کوئی آپ کے پاس ایسی ریزن ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کلیم کر رہے ہیں. تو جب دلائل دیے گئے تو ایویڈنس کے اندر سوائے وہ کہتے ہیں نا کہ میں شہ کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. ایویڈنس آن ریکارڈ کوئی ایسا مٹیریل موجود نہیں تھا جس سے وہ کہہ سکیں کہ جناب یہ جو ہے ہم ایویڈنس آپ کو دے رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم فزیکل ریمانڈ جو ہے مانگ رہے ہیں. ہم نے فلانی چیز ریکور کرنی ہے، کوئی بم ریکور کرنا ہے، کوئی راکٹ لانچر ریکور کرنا ہے، کوئی ہیلی کاپٹر ریکور کرنا ہے، یا کوئی انہوں نے جو ملک لوٹا ہے وہ ریکور کرنا ہے، یا کلعدم تنظیموں کے ساتھ جو ان کے تعلقات جوڑ رہے ہیں کہ وہ کوئی چیز اسٹیٹمنٹ نکالنی ہے، یا کوئی ایسی ایویڈنس لے کر جو ہے وہ ہمیں ملی ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ فزیکل ریمانڈ دیا جائے. تو کوئی ایسی ایویڈنس نہیں تھی سوائے وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ بالکل ان کا رول ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، یہ کیا. ٹویٹ بھی نہیں دکھائے، کوئی چیز نہیں دکھائی. اور جو سیل کی بات کی جا رہی تھی کہ وہاں پر سیل بنایا گیا اور سیل کو جناب رؤوف حسن صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اس سیل کو، اور اس کا کلعدم تنظیموں کے ساتھ تعلق ہے اور یہاں سے مٹیریل اپلوڈ ہو رہا ہے، اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں، اکاؤنٹ کے اوپر فوج کے خلاف مواد ہے، اور یہ صرف اور صرف یہاں سے پراپوگنڈا کر کے پوری ملک میں، پوری دنیا میں مختلف ممالک میں ان کی ٹیمیں ہیں. اور یہ تحریک انصاف جو ہے بیسیکلی ایک دہشت گرد جماعت ہے. تو بیسیکلی یہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ایویڈنس میں اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں پیش کی. اس کے باوجود جج صاحب جو پچھلے تھے ان کا 3 دن کا دینا اور آج ڈیوٹی جج تھے ان کو 12، ہم نے یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ خدارا ملک میں انصاف دیا جائے اور ان کا ریمانڈ بنتا ہی نہیں ہے، یہ بیل والا معاملہ اور بیل دی جائے. لیکن انہوں نے 2 دن کا دے دیا جس پہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI، MI، IB، اسپیشل برانچ اور FIU، یہ 5 انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام اس لیے میں لے رہا ہوں کیونکہ کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی اٹھاتی ہے اور وہ کسی اور کے پاس رکھتی ہے. سو لہذا نہ ان کی شناخت ہوتی ہے اور نہ پتہ لگتا ہے. میری بائیں طرف یہاں پہ ہمارے چودھری اعجاز صاحب موجود ہیں، یہ خود سابقہ پارلیمنٹیرین ہے، اور ان کے چھوٹے بھائی جناب حاجی امتیاز صاحب ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے MNA، ان کو 2 دن قبل وہ اپنی والدہ محترمہ کو گاؤں میں ملنے جا رہے تھے جو کہ علیل ہے. انٹیلیجنس ایجنسی کی گاڑی نے آ کے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری، ان کو وہاں سے نکالا اور اس کے بعد ان کو سرگودا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے دفتر میں وہاں پہ تہخانے میں نہ ملاقات کرنے دے رہے ہیں، فریولس بوگس چارجز ان کے اوپر رکھے ہیں. اسی طرح یہاں پہ ہمارے شیخ وقاص صاحب ہیں، میرے ساتھ احمد چٹھا صاحب ہیں، جناب یہاں پہ بلال بھائی ہیں. سب کے سب ساتھیوں کے خلاف انہوں نے ایک سے ایک کر کے پرچے دیے ہوئے، بوگس پرچے دیے ہوئے، اور صرف اس کے لیے کیونکہ ایک دم اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ایس جو پنجاب کی ہے ان کو ایک دم ہوش اس کی آئی، کیونکہ ہم سارے ساتھیوں نے ایفیڈیوٹ دیے تھے اور سائن کر کے دیے تھے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے. ان کی اس فسطائیت کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جب میں ملا 2 دن قبل جمعرات کے دن، انہوں نے واضح پیغام دیا تھا جنرل آصف منیر کو کہ ان کی اس رجیم کے ساتھ یہ بیکنگ، یا پھر آپ سمجھ لیں کہ جو یہ رجیم اس وقت چل رہی ہے فارم 47 کی، ان کی ٹوٹل کوشش یہ ہے کہ فوج اور عوام آمنے سامنے ہو، اور یہ نقصان پاکستان کو ہوگا. پاکستان کو ہو رہا ہے کیونکہ 90% عوام پاکستان کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. لہذا یہ جو لوگ ہیں جس پہ شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، مریم نواز ہے، مسلم لیگ نون کے ہیں، وہ سب سے بڑی جماعت کو اور فوج کو
اس کے درمیان اور بالخصوص پاکستان کی عوام کو آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے ایک سیٹ اپ جو اس وقت چل رہا ہے یہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، اور اس کا واحد حل ہے کہ فل فور الیکشن ہونے چاہیے۔ یہاں پہ میرے ساتھ شیخ وقاص صاحب بیٹھے ہوئے، ان کی والدہ کے خلاف کیسز ہوئے ہیں، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ کل کے دن ہم لوگ اپنا اجلاس کریں گے اور پارلیمنٹیرینز اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلا لائے عمل ہمارا کیا ہوگا، اور اس پہ ہم پارلیمنٹیرینز دھرنا جو ڈی چوک ہے یہاں پہ بھی ہم لوگ، اس پہ بھی ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، چاہے وہ ایم این ایز ہو، ایم پی ایز ہو، بہت ساری اور چیزیں وہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ پر واضح پیغام ہے گورنمنٹ کو کہ آپ ہوش کے ناخن لو، یہ لوگ ان کے پاس مینڈیٹ کچھ نہیں ہے۔ میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا، اور یہاں پہ میں ابھی اسد کیسر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ سے مخاطب ہوں، اور جو اوور آل اتحادی کے حوالے، ہمارے اتحادیوں کے حوالے سے صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں، بلوچستان میں جو سچویشن بنی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ کہ عمر صاحب نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اس وقت جو ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور ہمارے جو سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں ان کے اوپر جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اگر آپ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو اتنی اس کی توہین اور ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ پارلیمنٹ تو آپ بالکل، یہ تو ایک بوگس قسم کا پارلیمنٹ بنا ہے، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، اس کی بات سنتا نہیں ہے۔ ان کے اندر جو نہ صرف ایک ڈبیٹنگ سوسائٹی، اور آپ اس کے ایم این ایز کے خلاف اس طرح من گڑت۔ میں ایک تو مطالبہ کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے، اور جو ہمارے 41 ایم این ایز ہیں ان کو خصوصی ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی وفاداری چینج کریں۔ ان کو بڑے بڑے آفرز آ رہے ہیں، اور بڑے بڑے آفرز میں آپ اس کو منسٹریاں ملنا، اس کو پیسے دینا، اور نہ ہو تو پھر اینٹی کرپشن اور جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی طرف سے دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ جو چودھری امتیاز کی بات کی انہوں نے، یہ ہمارا محبوب سلطان صاحب، یہ امیر سلطان صاحب، اور اس طرح جو ہے نا ہمارا معظم جتوئی صاحب، اور دیگر جو ایم این ایز کے بارے میں جو ہے نا بات کی ہے عمر صاحب نے، تو یہ اس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوا۔ میں تو سیکرٹری جنرل صاحب بیٹھے ہیں، میں تو ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ خود اس کے اوپر سوموٹو ایکشن لے، کیونکہ یہ ان کے فیصلے کی توہین ہے، ان کے فیصلے کے بعد ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اگر نہیں تو میں سیکرٹری جنرل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اپنے لائر کو، اپنی لیگل ٹیم کو بتائے کہ یہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے، سپریم کورٹ سے رجوع کرے اور اس کے سامنے لے کے آئیں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ملک اس طرح چلے گا جس طرح اس یہ ملک کو چلاتے ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ ہم مذمت کرتے ہیں، اور جس طرح عمر صاحب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ کل جو ہماری میٹنگ ہوگی اس میں فیصلہ کریں گے کہ ہمارے تمام پارلیمنٹیرین جو ہے نا وہ آ کے ڈی چوک پہ یا جہاں کوئی مظاہرہ کرے اس کے خلاف آواز اٹھائے، نمبر 1۔ نمبر 2، 5 اگست کو ہم دو ایشوز پہ انشاءاللہ پوری ملک میں بڑے بڑے جلسے اور مظاہرے کریں گے۔ ایک تو 5 اگست کو عمران خان کی گرفتاری کا دن ہے، اس کو جس طرح ایک غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، جس طرح اس کی مطلب منٹوں میں جو ہے نا عدالت کے فیصلے کو جو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور من گڑت کیسوں میں، تو پوری پاکستانی سے اپیل ہے کہ مہنگائی کے خلاف اور قیدی اور عمران خان کی جس دن اس کو جیل میں بھیج دیا اس کے خلاف 5 اگست کو بھرپور مظاہرے ہوں گے۔ یہ جو آج کل جو ہے نا آئی پی پیز والا ایشو چل رہا ہے، عمر صاحب اس میں زیادہ دسترس رکھتے ہیں، لیکن میں پولیٹیکل بات کروں گا۔ جو جماعت اسلامی نے اس کے اوپر ایک اسٹینڈ لیا ہے، ہم بالکل اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس ایشو کو کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس کو ریوزٹ کی جائے، کیونکہ یہ ابھی ہمارے عوام کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس وقت ایک غریب آدمی جس کی ٹوٹل مزدوری 200-250 یا 300 روپے ہے، وہ کیسے اتنی مہنگی بل جو ہے نا وہ پے کرے گا؟ اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ یا جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں، جو کاروبار کے اوپر جو ہے نا اس وقت اتنی
बारी बार मतलब फैसल आबाद के हमारे MLAs बैठे हैं, फैसल आबाद डिवीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तकरीबन बैठ गई है। जिस तरह और भी हमारी इंडस्ट्रीज़ है उसको बहुत बुरी तरह, जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मार्बल इंडस्ट्री यानी हमारी इंडस्ट्री भी ख़त्म हो रही है। तो एक तो हम मुतालिबा करते हैं कि ये जो फाशिस्ट रवैया है शहबाज शरीफ का और इसकी भतीजी मरियम नवाज का, इसकी हम मजम्मत करते हैं और हम मुतालिबा करते हैं कि जो क्रैक डाउन है, नाजायज़ पर्चे हैं और गिरफ्तारी है, इसको ख़त्म करें। नहीं तो फिर हम आपके खिलाफ, मैंने पहले भी कहा था, हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में अनारकी ना बने, हम कोशिश करते हैं कि मुल्क में जो है ना अदम इस्तिकाम ना है। अगर हुकूमत की ख्वाहिश है तो फिर बिल्कुल ठीक है। तो हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से मुतालिबा करते हैं कि सुमोटो एक्शन ले, नहीं तो हम खुद इंशाअल्लाह जाएंगे, इसके खिलाफ धरना भी देंगे। और जो इस वक्त हमारे कोशिशें कि जितनी मैं समझता हूँ कि ये टाइम आ गया है, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, एक जमात इस्लामी हो, वो GDA हो, वो जो है ना जमीयत उलमा इस्लाम हो, हम सबको अभी इस हुकूमत को रुखसत करने के लिए एक मेज़ पे बैठना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त ये हुकूमत, ये एक जाली हुकूमत है, इसके पास मैंडेट नहीं है, ये एक जाली मैंडेट के ऊपर बैठे हैं। इनके फैसले सारे IMF और बाहर से हो रहे हैं और ये जो महंगाई आ रही है इस वजह से आ रही है कि इनके पास आवाम का कोई एहसास नहीं है। मैं 1 मिनट यहाँ पे एक और चीज़ बात करूँगा। हमारी फेसबुक की लीड है अरूबा कोमल, उनको उठाया गया है कल। इसको हम लोग शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं, मुज़ामत करते हैं। उसके साथ साथ रऊफ हसन साहब और हमारे ऑफिस के और साथी, उनकी फिजिकल रिमांड जो है वो एक्सटेंड की गई है और प्रोसिक्यूटर ने कहा है हमें चंद दिन और चाहिए। इसके हम लोग मुज़ामत करते हैं। उनको कैसी क्या और चीज़ चाहिए? रऊफ हसन साहब के पास ऐसी क्या चीज़ है कि उनकी, वो ज़ईफ़ुल उमर शख्स है, हमारे ऑफिस के एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने ऐसी क्या चीज़ की है? सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस में बैठे हुए थे। ये फैशिस्ट हुकूमत, इसको हम लोग कंडेम करते हैं और इनका जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का रवैया है उसको भी हम लोग कंडेम करते हैं। खुदारा पाकिस्तान को तबाही से बचाएं। ये जिस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं इस पे पाकिस्तान को लातलाफी नुकसान ये लोग पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया जी।